السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ شہباز شریف نے بغاوت کر دی۔ شہباز شریف تحریک انصاف میں شامل۔ خبر کو تفصیل میں ڈسکس کرنے سے پہلے آپ اپنے پسندیدہ چینل حقیقت کی دنیا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ناظرین گرام، آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز، چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ۔ اصل بغاوت شہباز شریف نے کی۔ اپوزیشن لیڈر نے حکومت کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ صدر مسلم لیگ نون نے مریم نواز کو قابو کرنے اور خود کے لیے ریلیف کے حصول کے لیے 10 لیگی سینیٹر کو ساتھ ملا کر صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام بنا دی۔ تفصیلات کے مطابق جمعرات کے روز چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے اپسیٹ نتیجے کے بعد سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ آیا کیسے 104 سینیٹر کے ایوان میں 64 سینیٹر والے اپوزیشن اتحاد کو شکست ہو گئی ہے۔ سوال کیا جا رہا تھا کہ آخر کس جماعت کے سینیٹرز نے بغاوت کرتے ہوئے حکومت کا ساتھ دیا اور صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام بنائی۔ ناظرین گرامی، اب مستند ذرائع کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق سینٹ میں کھیلی گئی تمام گیم کے ماسٹر مائنڈ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نکلے۔ شہباز شریف پر کیسز اور مریم نواز کی پارٹی معاملات میں حد سے زیادہ مداخلت ان کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ مریم نواز نے پارٹی صدر شہباز شریف کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے پارٹی پر قبضہ کر لیا ہے اور پارٹی کے تمام معاملات انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہیں۔ ایسے میں شہباز شریف نے چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے موقع پر اپنے 10 سینیٹرز کے ذریعے بغاوت کی اور صادق سنجرانی کو بچا لیا، جبکہ پیپلز پارٹی کے 3 اور JUI کے بھی 1 سینیٹر نے حکومت کا ساتھ دیا۔ شہباز شریف نے اپنے اس اقدام کے ذریعے حکومت اور طاقتور حلقوں کو پیغام دیا ہے کہ وہ مشترکہ مفادات کے معاملے میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب انہیں ریلیف فراہم کیا جائے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے میں حکومت سے زیادہ شہباز شریف کا کردار رہا اور اب انہیں ریلیف ملنے کے امکانات بھی روشن ہو گئے ہیں، جبکہ اپوزیشن لیڈر کو اب مسلم لیگ نون میں مریم نواز کے کنٹرول کو کم کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ناکامی نے واضح کر دیا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں میں اختلافات موجود ہیں، جبکہ اپوزیشن جماعتیں تمام تر دعووں کے باوجود مسلسل حکومت سے ریلیف کے حصول اور جوڑ توڑ کے لیے پس پردہ معاملات طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ واضح یاد ناظرین کہ جمعرات کے روز چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو تبدیل کرنے کی اپوزیشن اور ڈپٹی چیئرمین سلیم مانڈوی والے کی تبدیلی کی حکومتی کوشش ناکام ہو گئی تھی، جس کے بعد صادق سنجرانی چیئرمین اور سلیم مانڈوی والا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ چیئرمین سینٹ کے خلاف قرارداد پر ووٹنگ کے دوران میر حاصل بزنجو نے 50 اور صادق سنجرانی نے 45 ووٹ حاصل کیے، 5 ووٹ مسترد ہوئے۔ جماعت اسلامی نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ چودھری تنویر بیرون ملک ہونے کی وجہ سے ووٹ کاسٹ نہ کر سکے۔ اسحاق ڈار نے حلف ہی نہیں اٹھایا۔ یقیناً ناظرین، آپ کو شہباز شریف کی مسلم لیگ نون سے بغاوت کی خبر پسند آئی ہوگی اور شہباز شریف کے تحریک انصاف میں شامل ہونے کی خبر آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ خبر کو پسند آنے کی صورت میں آپ اپنے پسندیدہ چینل حقیقت کی دنیا کو فیس بک اور سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور اس کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ تھینکس فار جوائننگ اس۔ اللہ حافظ۔